السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دوران جو غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور ان میں سے ایک واقعہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کے محل میں زلزلے اور بھونچال کا آ جانا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کے محل جو کہ بڑا مضبوط اور بہت بڑا تھا، مضبوط پتھروں اور چونے سے بنا ہوا تھا، وہ ہل گیا، اس میں زلزلہ آ گیا اور شگاف پڑ گئے، یہاں تک کہ اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس وجہ سے پوری سلطنت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فارس میں جتنے آتش کدہ تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے آگ کی، اور اس آگ کو کبھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ اس رات وہ آگ کے سارے آتش کدے بجھ گئے۔ جب نوشیروان کو اس بات کا پتہ چلا، اس کے سلطنت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس نے ایک کاہن کو بلایا اور اس کو آگ کے بجھنے کا، اپنے محل میں بھونچال اور زلزلے اور اس کے کنگرے ٹوٹنے کا تذکرہ کیا، اور اس سے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کاہن نے کہا کہ میں تو اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، البتہ میرے ماموں ہیں، ان کا نام سطیح ہے، اور وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور ان سے پوچھ کر آئیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ وہ کاہن اپنے ماموں سطیح کے پاس گیا اور اس کو سارا بتایا، تو اس نے کہا کہ ایک نبی کے آنے کا وقت ہے، ایک نبی کے ظہور کی علامت ہے کہ جو عرب و شام تک اس کی حکومت اور اس کی عظمت اور بڑائی ہوگی، اس کی سلطنت اور اس کا دین عرب و شام پر چھا جائے گا۔ اس نے واپس آ کر یہ بات نوشیروان کو بتائی، اور نوشیروان اس دوران باقی دوسرے کاہنوں اور علماء سے، اس نے کچھ علماء سے یہ بات پوچھ لی تو اس کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ پھر ابھی کا واقعہ نہیں ہے، یہ جب میرا دور ختم ہو جائے گا تو یہ تب ہوگا، میرے غلبہ ختم ہو جانے کے بعد، میری حکومت کے بعد یہ واقعہ ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا۔ ان کے قبیلے اور دوسرے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ عبد المطلب، کیا بات ہے کہ آپ نے اس بچے کا نام اپنے نام پر یا اپنے آباء و اجداد میں سے کسی کے نام پر نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی تعریف آسمان میں اللہ تعالیٰ کریں اور زمین پر زمین والے اس بچے کی تعریف کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، جو کہ پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کی ماں کی طرف سے احمد رکھا گیا، اور یہی نام، اسی نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری اور بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک کی سورۃ صف الصاف میں آیت نمبر 6 میں دی، اور بتایا کہ میرے بھائی آخری نبی، ان کا نام احمد ہوگا، وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ احمد کے معنی وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور امام سہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے احمد اور بعد میں محمد تھے، یعنی کہ آپ جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اور پھر دنیا والوں نے آپ کی تعریف بیان کی۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نام محمد اور احمد آپ سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور نبیوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے، یہ ان کی نشانی ہوتی ہے کہ جو ان کا نام ہوتا ہے ان سے پہلے وہ نام کسی اور کا نہیں رکھا گیا ہوتا۔ اور یہ آج کل جو جھوٹے کذاب لعنتی دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو جھوٹا اور لعنتی اور کذاب ثابت کرنے کے لیے بہت بڑی ایک علامت ہے کہ جو لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا نام کوئی ایسا نام نہیں ہوتا جو کہ پہلے موجود نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال مرزا
ملعون طاہر غلام احمد قادیانی ہے، دجال، کذاب، اللہ کی کروڑوں لعنتیں اور عذاب اس پر نازل ہو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کا نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دادا کی طرف سے محمد اور والدہ کی طرف سے احمد، اور پرانی کتابوں اور قرآن مجید میں بھی آپ کے نام احمد کا ہی تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا، اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو 9 دن دودھ پلایا۔ آپ کی والدہ کے بعد صوبیہ نامی ایک باندی تھی جو کہ آپ کے چچا ابو طالب کی باندی تھی، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اس صوبیہ کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور جب چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ان کو تخفیف کی جائے گی ان کے جہنم میں عذاب میں۔ تو یہ 2 انگلیاں، جن 2 انگلیوں کی مدد سے انہوں نے صوبیہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، وہ 2 انگلیاں جہنم میں قیامت کے دن، قیامت کے بعد ان کے لیے ٹھنڈک اور پانی کا باعث بنے گی۔ ان 2 انگلیوں میں سے پانی کے چشمے پھوٹیں گے اور وہ اس سے سراب ہوا کریں گے، اگرچہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس صوبیہ باندی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 دن دودھ پلایا۔ ان دنوں ان کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ جو انہوں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا اور دودھ پلایا، انشاءاللہ وہ واقعہ اور اس کی تفصیل اگلے حصے میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔